بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی کہانیوں کی طرف۔ یہ پہلی کہانی ہمیں وصال پور سے سینڈ کی ہے شہروز نے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ غیر مرئی مخلوقات جو ہیں ان کو جہاں پر بھی موقع ملتا ہے یا جہاں پر بھی ان کو سوٹیبل ماحول ملتا ہے یہ وہیں پر اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں۔ اس کے لیے جو ان کے لیے سوٹیبل ماحول ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو جگہ ویرانی ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، دوسرا اٹریکٹ کرتی ہے جو چیز انہیں وہ ہے گندگی ہو یا وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، یا وہ گھر جو 40 دن سے بند ہوں، 40 روز سے زیادہ بند ہوں، ان جگہوں پر ان گھروں میں یہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اکثر جگہوں پر جہاں پر لوگ کہیں باہر رہتے ہیں بیرون ملک اور گھر پیچھے سے بند رہتے ہیں تو اکثر وہاں پر ایسی مخلوقات جو ہیں بسیرا کر لیتی ہیں۔ جو کہانی ہم ہمارے ساتھ شہروز شیئر کریں اس میں بھی کچھ ایسا ہی ٹاپک ہے۔ شہروز کہتے ہیں کہ ہم فیملی ہم لوگ باہر سیٹل تھے اور ہم لوگ وہاں پر تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے والد کی وہاں پہ بہت اچھی جاب تھی، ہمارا اپنا گھر بھی تھا وہاں پر۔ ہمیں کسی کام کے سلسلے میں پاکستان مجھے آنا پڑا۔ میرے والد نے مجھے کچھ کام سونپا، صرف 15 دن کے لیے میں پاکستان آیا تو میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی خالہ کے گھر میں رہ لینا۔ چونکہ ہمارا اپنا گھر جو تھا وہ بند پڑا ہوا تھا تو والد صاحب کہنے لگے کہ تو اپنی خالہ کے گھر بھی اسٹے کرنا، مگر میرے دل میں اپنے گھر میں رہنے کا بہت زیادہ شوق تھا مجھے کہ میں اپنے گھر میں رہوں۔ اس لیے میں جب پاکستان آیا تو میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ آپ پلیز مجھے میرے اپنا گھر میں صفائی کروا دیں اور مجھے وہاں چابیاں وغیرہ دے دیں تاکہ میں اپنے گھر میں رات وہاں پہ اسپینڈ کیا کروں گا۔ تو میری خالہ نے مجھ سے کہا کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے اکیلے گھر میں جانے کی، تم نہیں جانتے کہ جو گھر بند پڑے ہوتے ہیں ان میں مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ خالہ نے جو مسائل بتائے لیکن ان کی ہمیں تفصیل نہیں بتائی کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں، جسے اس بات کو سن کر میں نے ایسے ہوا میں اڑا دی اور میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں دن آپ کے پاس گزار لوں گا اور رات میں سونے کے لیے اپنے گھر چلا جایا کروں گا، جس پر میری خالہ مان گئی۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ میں دوپہر کا کھانا کھا کر باہر نکل جاتا تھا اور وہاں پر اپنے کام کاج جو والد صاحب نے بتائے تھے وہ تمام نپٹانے کے بعد رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر کی طرف میرا ارادہ تھا کہ میں وہاں سویا کروں گا۔ اب میں رات کا ٹائم تھا، میں نے خالہ نے صفائی کروا دی بھی تھی اور میں اپنے کزن کے ساتھ اپنے گھر میں آیا۔ مجھے بہت شوق ہو رہا تھا کہ میں اپنے گھر کے میں اندر سوؤں اور اپنا لوگوں کو معلوم ہو کہ جس گھر کے مالک آئے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسا ہی عجیب سا شوق تھا، ایج بھی ایسی تھی۔ میں نے ایک کمرہ سلیکٹ کیا، کمرے چونکہ تمام صاف ہو چکے تھے اور صفائی کر کے انہیں بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے ایک کمرہ سلیکٹ کیا جس کی کھڑکیاں بیک سائڈ پہ کھلتی تھیں اور وہاں پر کھیت وغیرہ تھے۔ ابھی اتنا زیادہ وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوئی تھی اور چونکہ ہمارا گھر جس جگہ پر تھا وہاں پر پیچھے کافی زمینیں جو تھیں ابھی ایسی تھیں جہاں پر ابھی لوگوں نے کنسٹرکشن شروع نہیں کی تھی۔ میں نے وہ کمرہ سلیکٹ کیا جہاں سے پیچھے وہ زمینیں نظر آتی تھی کیونکہ وہاں پر کھیت کھلیان اور اس طرح سے درخت وغیرہ بنے ہوئے تھے، کافی ہریالی وغیرہ تھی۔ ہم دونوں نے وہاں پر اپنے بستر لگائے اور زمین پر ہی ہم لوگوں نے میٹریس بچھا کر وہاں پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، اس کے بعد دونوں کو نیند آ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ ہمیں یوں لگا کہ جیسے کھڑکی پر کسی نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ چونکہ وہاں پہ گرل لگی ہوئی تھی اس لیے وہ پتھر جو تھے وہ شیشے کو تو نقصان نہیں پہنچا سکے مگر ان کی آواز بہت زیادہ آ رہی تھی پتھروں کے لگنے کی۔ ہم دونوں گھبرا کر اٹھے اور شور بہت زیادہ ہو رہا تھا، جیسے کسی ٹین کی کوئی چھت اور اس کے اوپر کوئی پتھر مارا ہو، ایسے آواز آ رہی تھی۔ ہم دونوں نے باہر جب جھانکا تو ہمیں وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے کہ ایسا کیا معاملہ یہاں پر ہے اور کیا ہو گیا، مگر ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ہم دونوں آ کر دوبارہ لیٹ گئے اور یہی سوچ رہے تھے کہ شاید محلے کے کوئی شرارتی لڑکے ہیں اور وہ ایسا کام کریں۔ یہ سوچ کر ہم دونوں چھت پر چڑھ گئے کہ ہم وہاں سے چھپ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی نیچے کوئی نظر آ رہا ہے یا نہیں، مگر ہمیں وہ نیچے اوپر جب چڑھ گئے اور ہم نے اندھیرا تھا جا کے ہم چھپ کے منڈیر سے نیچے دیکھنے لگے مگر کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک دم سے میرا کزن کہنے لگا کہ وہ دیکھو کیا چیز ہے۔ جب میں نے بھی غور سے دیکھا تو درخت کے نیچے ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور سفید لباس کی وجہ سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ وہاں پر کوئی کھڑا ہے اور کوئی لڑکی نما ہی مخلوق تھی وہاں پر۔
پہلے تو وہ چھوٹا سا قد تھا اس کا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کا قد لمبا ہونے لگا، اور پھر یہاں تک کہ وہ ہماری منڈیر سے بھی اونچی نہیں جب چلیا گیا اس کا قد، تو ہم لوگ خوف کے مارے بھاگتے ہوئے نیچے آ گئے، اور آ کے ہم نے دروازے کھڑکیاں بند کر کے اندر بیٹھ کے اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی اور ہم نے خالہ کے پاس گئے تو میں نے ان کو تمام بات بتائی، تو میری خالہ نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اسی لیے منع کر رہی تھی کہ وہاں نہ جاؤ، کیونکہ تم لوگوں کا گھر کافی عرصے سے ویران پڑا ہوا ہے، اور جہاں پر 40 دن سے زیادہ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے یا کوئی رہتا نہ ہو، تو اس جگہ پر یہ غیر مرئی مخلوقات جو ہے اپنا بسیرا کر لیتی ہیں۔ حالانکہ اس بات کو میں نے مناسب نہ سمجھا اور سوچا کہ آج رات پھر رہ کر دیکھ لیتا، ہو سکتا ہے ہمارا وہم ہو۔ آج کی رات جب رات کو ہم کھانا کھانے کے بعد دونوں گھر میں انٹر ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ جو سامان ہم لوگوں نے کمروں میں سیٹ کیا تھا وہ سب کا سب راہداری میں پڑا ہوا تھا اور صحن میں۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کس نے اٹھا کر یہاں پر رکھ دی ہے۔ بہرحال ہم لوگوں نے پھر بھی توجہ نہ کی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ کے باتیں وغیرہ کرنے لگے کہ ایک دم سے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے جو سیڑھیاں جن پر ہم پچھلی رات چڑھ کر ہم چھت پر گئے تھے، ان سیڑھیوں سے کوئی پاؤں گھسیٹتا ہوا اتر رہا ہے۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ تم نے کل رات جب ہم نیچے آئے تھے تو تم نے سیڑھی والا دروازہ جو ہے اس کو زور سے بند کیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس کی کنڈی لگائی تھی، اور صبح میں نے باہر نکلنے سے پہلے وہ دروازہ چیک کیا تھا۔ پھر یہ کون تھا جو پیر گھسیٹتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے وہ پیر گھسیٹنے کی آواز جو تھی وہ ایک بھاری آواز میں بدل گئی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت ہی بھاری بوٹ پہن کے چل رہا ہے۔ اب کی بار تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے کہ اب یہ کون ہے، کہ ایک دم سے یہ کتنے لوگ آ گئے ہمارے گھر میں۔ 2 منٹ کے بعد تقریباً وہ آواز جو تھی بوٹوں کے بھاری بوٹوں سے چلنے کی وہ بند ہوگی، اور اس کی جگہ یوں لگنے کا جیسے کوئی پائل پہن کر کوئی خاتون جو ہے بہت نازک انداز سے وہ قدم اٹھا رہی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت پریشان کن تھی۔ بہرحال ہم ساری رات اندر بیٹھے رہے خوف سے کہ ابھی کوئی یہاں پر دروازے پر نوک کرے گا اور ہم لوگوں کو شاید گولی مار جائے اور ہمارے گھر کو لوٹ کر لے جائے۔ ایسے کچھ خیالات آ رہے تھے کہ کوئی ڈاکو وغیرہ آ گئے ہمارے گھر میں، کوئی چور آ گئے ہیں۔ تھوڑے بعد ہمیں وہ سامان جو باہر راہداری میں رکھا تھا اس کے اٹھا کے پٹخنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی اٹھا کے انہیں پٹخ رہا ہے، اور ساتھ میں کوئی تیز آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ ایسے کبھی وہ عورت کی آواز لگتی تھی، کبھی مرد کی آواز لگتی تھی، آواز بھی واضح نہیں ہو رہی تھی۔ خیر ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو مدد طلب کرتے ہوئے وہ رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی اور ہم نے دوبارہ سے خالہ سے جا کے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگی کہ تم لوگوں کو منع کیا ہے کہ تم لوگ ابھی اس گھر میں نہ جاؤ، پہلے وہاں پر اللہ کا ذکر کروانے دو، قرآن خوانی ہو، اور اس کے بعد پھر تم لوگ اس گھر میں جاتے، مگر تم لوگوں نے ایک نہ سنی۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گھر میں تب تک نہیں گئے جب تک خالہ نے وہاں پہ قرآن خوانی نہیں کروائی اور مولوی صاحب کو بلا کے وہاں پر پڑھائی نہیں کروائی۔ اس کے بعد جب ہم وہاں پر سونے کے لیے گئے تو وہ بالکل ہم لوگوں کو کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوا اور خود سکون کے ساتھ ہماری رات گزر گئی۔ یہ تھا ہمارا واقعہ جو آپ سے بیان کرنا تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا آپ کا اور بہت خوفناک آپ نے ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی ہے اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا، بہت شکریہ۔ اگلی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سلیم۔ سلیم نے یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے بھیرا سے۔ سلیم کہتے ہیں کہ ہمارے نانا نے ہمیں یہ کہانی اپنی سنائی تھی اور میں اپنی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ نانا جان کہتے ہیں کہ اکثر ہم لوگ اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے اور ان کے کہے ہوئے پہ عمل نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، مگر جب ہم اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے تو ہم اس وقت بہت پچھتاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ پچھتاوا تمام عمر کا بن جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی میرے نانا کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ پیش آئی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ میرے والدین اور ہم لوگ ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ میری والدہ مجھے اکثر منع کرتی تھی کہ جو باغ والی سائڈ پہ حویلی ہے اس طرف کبھی بھی مت جانا کیونکہ وہاں پر جنات بستے ہیں، مگر ہم لوگوں کو اس چیز پہ یقین نہیں تھا۔ میں نے اپنی والدہ کی اس بات پہ یقین نہیں کرتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر اس بات کا ذکر کرتا تھا۔ میرے دوست بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور ان کی والدہ بھی ان کو منع کرتی تھی کہ تمام گاؤں جانتا تھا کہ وہ حویلی آصف زدہ ہے، اور ہم لوگوں کے دلوں میں بہت شوق تھا کہ ہم کبھی وہ حویلی جو ہے اس کو ہم دیکھیں اندر سے وہ کیسی ہے۔ وہ بہت خوبصورت حویلی تھی چونکہ وہ کافی بوسیدہ ہو چکی تھی، بہت پرانے زمانے کی تھی، مگر اس کا حسن جو تھا، اس کے رنگ و روغن جو تھا ابھی تک برقرار تھا۔ کئی حصے اس کے ڈھہ چکے تھے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی
کہ اتنی خوبصورت حویلی میں ہمیں جانے سے منع کیوں کیا جاتا ہے اور بابا جنات کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے کہ جنات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اکثر اس باغ میں کھیلا کرتے تھے اور ہمارے والدین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم وہاں پر کھیلنے جاتے ہیں۔ ہماری والدہ جب بھی ہم سے بات کرتی تھی یہی کہا کرتی تھی کہ کبھی بھی اس حویلی کی طرف بھول کر بھی نہ جانا۔ ہم لوگ ابھی 10-12 سال کے تھے، ایک بار ہم لوگوں نے پروگرام بنایا کہ آج ہم اس حویلی کو دیکھنے کے لیے جائیں گے اور گھر والوں کو بالکل بھی اس چیز کا علم نہیں ہونے دیں گے۔ آج موسم تھوڑا بہتر تھا، سردیوں کے دن تھے اور آج دھوپ تھی، تو ہم نے اپنے والدین سے اجازت لی سب نے کہ ہم باہر کھیلنے کے لیے چلے جائیں، تو ہمارے والدین نے اجازت دے دی کہ زیادہ دور نہ جانا اور خاص طور پہ باغ والی حویلی کی طرف بالکل بھی نہ جانا۔ اس وقت ہم نے والدین کے سامنے اس چیز کا آمادہ ہو گئے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، اور دل میں ہمارے یہی پلان تھا کہ ہم لوگ ضرور اس طرف جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اس میں ہے کیا ہے، کیونکہ اب ہم سے صبر نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ اس ایج میں بھی 10-12 سال کی عمر میں بھی ایک دوسرے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ گئے تھے۔ ہم لوگوں نے 4-5 دوست تھے، ہم لوگوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا۔ جب وہاں پر ہم کھیل رہے تھے سب بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہم ایک ایک کر کے گھر کا بہانہ لگا کر ہم وہاں سے نکلتے گئے، اور چونکہ وہ سب جو تھے وہ کھیل رہے تھے، ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم گھروں کو واپس آ گئے، مگر ہم چاروں جو تھے ہم لوگ باغ میں سے ہوتے ہوئے حویلی کی پچھلی سائڈ پر آگے ہو گئے۔ یہاں ہمیں ایک خاتون کھڑی نظر آئی جو پہلے سے وہاں پر کھڑی تھی، اور اس نے برقع پہن رکھا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں، مگر اس نے ہمیں کوئی جواب نہ دیا، اور وہ حویلی کی دیوار کے پاس سے ہوتی ہوئی اندر جانے لگی۔ ہم نے دیکھا تو وہاں پر ایک حصہ گرا ہوا تھا دیوار کا۔ وہ خاتون اس دیوار کے اندر گئی، ہم لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر جانے لگے، مگر یہ دیکھ کر ہم حیران ہو گئے کہ 1 سیکنڈ کے اندر وہ خاتون غائب ہو چکی تھی۔ جیسے وہ دیوار کے اندر گئی ہے اور پیچھے سے ہم انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ دور دور تک وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہی تھی، اور سامنے حویلی جو تھی ہمارے سامنے پوری اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس کو، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے حویلی ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ ایک دم سے ہمیں حویلی کی چھت پہ وہی خاتون کھڑی ہوئی نظر آئی، اور ہم لوگ حیران ہو گئے کہ ابھی تو یہ نیچے تھی، ایک دم سے چھت پہ کیسے پہنچ گئی ہے۔ بہرحال ہم اندر انٹر ہوئے اور ہم لوگوں نے سوچا کہ دیکھا جائے کہ کون سے دروازہ ہے، یہ کھڑکی جس سے ہم حویلی کی اندرونی سائڈ پہ انٹر ہو جائیں، مگر ہمیں کہیں پہ کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف ہمیں ایک کھڑکی کمرے کی ٹوٹی ہوئی نظر آئی، تو ہم نے سوچا کہ اسی میں سے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے مل کر اپنے ایک دوست کو اندر داخل ہونے کے لیے اٹھایا، اور وہ بلند ہو کر کھڑکی میں سے اندر کودنے لگا۔ ابھی وہ ایک ٹانگ اس کی اندر تھی اور ایک باہر تھی کہ وہ ایک دم سے چیخیں مارنے لگا۔ ہم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہا تھا مگر اس سے نہیں آیا جا رہا تھا، وہ خوف کے مارے وہیں پر جم چکا تھا۔ پھر یوں لگا کہ جیسے کسی نے اس کو اٹھا کر نیچے زمین پہ پڑھا ہے، وہ ایسے اڑتا ہوا نیچے گرا جیسے، اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب تو ہم لوگوں کی جان پہ بن گئی، ہم لوگ اس کو اٹھا کر باہر کی طرف گھسیٹ رہے تھے کہ ہم اس کو کسی طرح سے اس کو نکالیں باہر اور اس کو ہوش دلائیں، کیونکہ ہم لوگوں کو اب یقین ہو چکا تھا کہ ہمارے گھر والوں کو علم ہو جائے گا اور وہ ہمیں خوب مارے پیٹیں گے۔ کہ ہماری نظر ایک دم سے کھڑکی کی طرف گئی کہ ہم دیکھیں اتنی بلندی سے کہ گر کیسے گئے۔ جیسے ہم نے کھڑکی کی طرف دیکھا وہاں پر خوفناک شکل کا کوئی مخلوق کھڑی تھی، جس کے چہرے کے اوپر کوئی سکن وغیرہ نہیں تھی، کوئی ماس نہیں تھا، گوشت نہیں تھا، بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا، اور اس کے بڑے بڑے بال تھے اس کے، اور باقی چہرہ جو تھا وہ تو ڈھانچے کا ہی تھا۔ ہم نے جب یہ چیز دیکھی تو ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ ایک دم سے یہاں پہ کیسے آ گئے یہ ڈھانچہ، مگر جب اس ڈھانچے نے حرکت کی اور ہماری طرف گردن کر کے نیچے جھکا کر ہمیں دیکھنے لگا، اور اس کی آنکھیں لال لال چمک رہی تھی، یہ دیکھ کر تو ہماری بس حواس ہی باختہ ہو گئے۔ ہم لوگ چیخیں مارنے لگے اور دوست کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کے جا رہے تھے۔ ہمیں اس چیز کا بھی ہوش نہیں تھا کہ اس کو چوٹ آ جائے گی، وہ زمین پر رگڑ کھاتا ہوا جا رہا ہے، یا ہم گر جائیں گے، یا ہمیں کہیں چوٹ لگ جائے گی۔ ہم اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے، اور پیچھے سے وہ بہت ہی خوفناک کہکے لگا رہا تھا اور ہمیں کہتا واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ ہم لوگ تیزی سے بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئے، اور اس کو دوست کو اسی طرح سے ہم گھسیٹے جا رہے تھے۔ ہمیں بالکل اس چیز کا خیال نہیں تھا کہ وہ زمین پہ رگڑ کھا رہا ہے، جانے اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا، خون نکل رہا تھا اس کے۔ کسی نہ کسی طرح ہم اس کو اس باغ سے باہر لے آئے، اور پھر ہم نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ قریبی گراؤنڈ میں جہاں پر میچ کھیل رہے تھے ہمارے سب دوست وغیرہ جو
ان لوگوں نے جب ہماری آوازیں سنی وہ لوگ بھی بھاگتے ہوئے آئے، اور ہم لوگ سب اس اپنے دوست کو اٹھا کر اس کے گھر تک لے کر گئے۔ اس کے والدین بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے یہ دیکھ کر، اور انہوں نے اس کو فوراً ہوش دلانے کی کوشش کی، اور شکر ہے کہ وہ تھوڑے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ اب اس کے والدین پوچھ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے، اور ہم بتانا نہیں چاہ رہے تھے، اور جو بچے کھیل رہے تھے وہاں پر ان میں سے ایک نے بتایا کہ یہ لال حویلی والے باغ کے باہر یہ لوگ کھڑے تھے۔ یہ سن کر ہمارے جو والدین تھے سب وہ بھی چونکہ وہاں پر آ چکے تھے، اس بات کو سن کر کہ ایک بچہ بے ہوش ہو گیا، تو ان سب کے چہروں پہ اتنا غصہ آ گیا، ان لوگوں نے ہمیں خوب ڈانٹ پلائی اور کہنے لگے کہ یہ ہاں اس حویلی کے نام سے بہت زیادہ بھوتیا واقعات جو ہیں مشہور ہیں، اور کئی لوگوں کے ساتھ یہاں پر بہت ہی خوفناک واقعات پیش آ چکے ہیں، تو تم لوگوں کو اسی لیے منع کرتے تھے کہ اس سائڈ پہ نہ جاؤ، اس طرف نہ جاؤ، وہ حویلی جنات کی حویلی کے نام سے مشہور ہے، اور ہم لوگوں کی تم لوگوں نے بات نہیں سنی، اور دیکھو کیسا یہ مزہ چکھا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے توبہ کر لی کہ ہم اس طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ والدین جو بھی بات کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو تب پتہ چلتا ہے جب ہمارے ساتھ ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، مگر والدین پہلے سے تجربہ شدہ ہوتے ہیں، اور اپنے والدین کی بات کو ہمیشہ ماننا چاہیے، وہ ہم کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہتے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئیں گی۔ آج کا گلا کچھ خراب ہے، اس وجہ سے آواز آپ کے تک صحیح سے نہیں پہنچ سکی، جس کے لیے معذرت خواہ۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اور جانے سے پہلے کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ بار بار ہمارے کہنے کے باوجود، بار بار ہماری درخواست کرنے کے باوجود آپ لوگ کمنٹس نہیں کرتے، یہ آپ لوگوں کی بہتر جانتے کہ کیوں نہیں کرتے۔ بہرحال ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر آپ کے سامنے پیش کریں، حالانکہ جو ہماری پرابلمز ہیں وہ آپ کے سامنے، کہ کن پرابلمز کے باوجود ہم یہ سٹوریز اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ۔